بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امیر عبدالگلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز. اس وقت میں موجود ہوں مانسہرہ کے نوائی صحتی علاقے پاکستان اسکاؤٹ کیڈٹ کالج بٹراسی، اور یہاں پہ ہمارے انتہائی شفیق ملن نثار اور اخلاقیات کے پیکر جس کو کہا جائے تو کم نہ ہوگا. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو میں ان کے لیے استعمال کروں، کیوں کہ ان کا کردار ہی وہ کردار ہے. بریگیڈیئر عبدالحفیظ ریٹائرڈ ہیں جو پرنسپل ہیں اس ادارے کے. انہوں نے تعلیم کے میدان میں نمایاں کردار ادا کیا اور اسی کردار کی بدولت ان کی شناخت پوری دنیا میں شہرت کی بلندیوں کو چھوا، اور کئی ایسے نامور یہاں سے طلباء جو وہ اس فیلڈ میں گئے، مختلف دنیا زندگی میں انہوں نے فرائض سر انجام دیے، اور جن کا جو سہرا ہے وہ تعلیم، تربیت، اخلاق، کردار، وہ سب بھی یہاں سے کندن بن کر نکلتے ہیں. تو اسی والے سے ہم بات کریں گے. بریگیڈیئر عبدالحفیظ صاحب، سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. صاحب، تعلیم کے میدان میں آپ بغیر تشدد کے بچوں کو کس طریقے سے اتنا ان کو کندن بن کر اس ادارے سے فارغ کرتے ہیں اور فیلڈ میں جا کر وہ اپنا کردار بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ادا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر عبدالگلزار صاحب، ڈی ایم ایم نیوز، بہت شکریہ. آپ ہمارا خیال کرتے ہیں بٹراسی کیڈٹ کالج کی جو اس کی جائز ایک پروجیکشن جو ہے معاشرے میں اس کو بھی کرتے ہیں. تو میں بنیادی طور پہ ایک استاد ہوں، اور میں نے کوئی 42 سال کا میرا عرصہ ہوا ہے ایجوکیشن یا تعلیمی میدان میں. اس میں نے یہ بہت بڑا ایک ایکسپیرینس ہے اگر دیکھا جائے. مطلب 42 سال، 31 سال فوج میں بھی میں ایجوکیشن میں تھا، اور اس کے بعد میں نے مختلف جو جگہ ہیں جیسے برن ہال ہے، لارنس کالج گھوڑا گلی ہے، اور یہ بٹراسی کیڈٹ کالج، یہ ریزیڈینشل ادارے ہیں، یہ بہت اہم ادارے ہیں جن میں نے کام کیا ہے. میں دوسری بات یہ ہے کہ میں خود بھی ایک ایجوکیشن کا طالب علم ہوں، اور اس کے ساتھ میں ہیومن بیہیویئر جو انسانی رویے ہیں ان کا بھی ایک طالب علم ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پڑھائی ہے یا لرننگ جو ہے، یہ تعلیم جو ہے، یہ مار دھاڑ سے نہیں آتی، بلکہ مار دھاڑ سے تعلیم کا منفی اثر ہوتا ہے بچے کے اوپر، اور وہ سیکھتا نہیں ہے بلکہ وہ اس کو ڈی لرننگ ہوتی ہے اور وہ منفی راستوں پہ چلا جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ بچے جو ہیں یہ مار کے میتھڈ کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں لرننگ کے حوالے سے. تو بچے بہت ہی سمجھدار ہیں، آج کل کی جنریشن بہت زیادہ سمجھدار ہے. یہ لاجک کو زیادہ سمجھتے ہیں، یہ ریزن یا وجوہات کو زیادہ سمجھتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو مار دھاڑ کی جائے. میں اکثر پیرنٹس کو بھی بتاتا ہوں کہ آپ بچوں کو مار دھاڑ گھر میں نہ کریں، اور بچوں سے ریزن، بچوں کو جواز دیں، ان کی نیگیٹو یا ان کی منفی رویہ کا جواز دیں کہ یہ منفی رویہ ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں. میں سمجھتا ہوں جتنا بچہ جو ہے یہ ریزن کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، اتنے بڑے بھی نہیں کرتے. میں جدھر بھی رہا ہوں، برن ہال میں رہا تھا تو ادھر بھی میں نے یہ مار دھاڑ بالکل اس کو ختم کی، اور بالکل میں الاؤ نہیں کرتا کسی ٹیچر کو، نہ کسی سٹاف کو کہ فزیکلی بچے کو مارا جائے. مار اس کا بچوں کے مسائل کا حل نہیں ہے، ریزننگ حل ہے. سائیکالوجی میں نے پڑھا ہے کہ ریزننگ از دا بیسٹ آلٹرنیٹ ٹو پنشمنٹ. اگر آپ کا بچے نے کوئی غلط کام کیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو سزا دیں، آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں اور اس کو سمجھائیں کہ جی یہ غلط رویہ ہے اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں فیوچر کے لیے. تو بچے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو یہی چیز میں نے اپلائی کی ہے لارنس کالج میں، یہی چیز میں ادھر بٹراسی میں اپلائی کر رہا ہوں. الحمدللہ بٹراسی جو ہے یہ پاکستان میں تمام کیڈٹ کالجز میں سب سے زیادہ جو تعداد بچوں کی ہے وہ ہمارے پاس ہے، کوئی 850 کے قریب. اور الحمدللہ بٹراسی کیڈٹ کالج میں اس طرح سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک اچھا ماحول یہاں پہ رکھا ہوا ہے بچوں کو کے لیے، ان کی رہائش کا، ان کی کھانے پینے کا. بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو ہم سمجھاتے ہیں اور بچے سمجھ جاتے ہیں، اور الحمدللہ بٹراسی کیڈٹ کالج جو ہے یہ ایک پرابلم فری ادارہ ہے. جی بریگیڈی صاحب، کورونا کے وجہ سے جو تعلیمی جو جتنے بھی حالات ہمارے ڈسٹرب ہوئے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں کووڈ جو ہے یا کرونا یہ پوری دنیا میں پھیلا ہے اور اس کے بہت ہی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، اور جو سب سے زیادہ نقصان میں سمجھتا ہوں وہ ہوا ہے وہ تعلیم کو ہوا ہے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جس ادارے کے لیے سب سے پہلے ایس او پیز بنانے چاہیے تھے وہ تعلیمی ادارے تھے، اور تعلیمی اداروں سے بچوں کو باہر نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ ابھی کوئی 1 سال ادارے بند رہے ہیں اور ہمارے پاس جب بچے آئے ہیں تو ان کے رویے میں بہت بڑی ایک چینجز میں دیکھ رہا ہوں، اور بڑا مشکل ہے ان کو ہینڈل کرنا، کیونکہ معاشرے میں بھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ معاشرہ اس طرح سے ہے کہ وہاں پہ منفی رجحانات کے بہت مواقع ہیں بچے کے لیے، اور پیرنٹل کنٹرول نہیں ہے، والدین کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کو دینے کا، نہ بچوں کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں، ان کے اپنے مصروفیات ہیں۔ اس کی وجہ سے بچے جو ہیں یہ اپنے صحیح جگہ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ یہ چلے گئے، اور جب یہاں پہ یہ آئے ہیں تو ان کو دوبارہ ہم نے ٹریک پہ لے کے آئے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں تعلیم کو ہوا ہے اور بچوں کو ہوا ہے۔ بچوں کو دیکھیں، ایک تو ان کی جو ایک تربیت کا ماحول ہے وہ خراب ہوا ہے، دوسرا یہ ہوا ہے کہ ان کو آن لائن تعلیم دی گئی ہے جو ریگولر تعلیم کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ آن لائن تعلیم میں بچے نے صرف حاضری لگائی ہے کمپیوٹر کے اوپر یا اس میں موبائل کے اوپر، اس کے بعد اس کو وہ پتہ نہیں ہے، ٹیچر کو پتہ نہیں ہے کہ وہ بچہ کدھر گیا، اور اسی طرح انہوں نے پڑھا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو بغیر پڑھے ہوئے سرٹیفیکیشن ہوئی ہے، یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ایز این ایجوکیشنسٹ کہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ ہمارا تو ایک کالج ہے جو ایف ایس سی لیول تک یا اے لیول تک ایجوکیشن دیتا ہے، جو یونیورسٹیز میں بچوں نے آن لائن ایجوکیشن حاصل کی ہے اور ان کو بغیر امتحانات کے پروفیشنل ڈگریز دے رہے ہیں، کوئی میڈیکل میں یا انجینئرنگ میں۔ تو مجھے کوئی بتائے کہ یہ پریکٹیکل فیلڈ میں جا کے کیا کریں گے، یہ انٹرویوز میں یا کسی ٹیسٹ میں اس کو کیسے پاس کریں گے جب کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی جو ڈگری جو ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کے پروسیس کو بند نہیں کرنا چاہیے کسی صورت میں بھی۔ کووڈ کی وجہ سے ایجوکیشنل اداروں کے لیے ایس او پیز بنانے چاہیے تھے، اور سب سے پہلے ایس او پیز جو ہیں وہ ایجوکیشنل اداروں کے اوپر لاگو کر کے ایجوکیشنل اداروں کو کھول دینا چاہیے تھا۔ یہ بھی میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کووڈ کا بہت بڑا ایک اس کا پریشر ہے پوری دنیا میں، لیکن ہماری گورنمنٹ نے یہ بہت بڑا اچھا اقدام کیا ہے کہ انہوں نے تمام سکولز اور یونیورسٹیز کھول دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے، تو ابھی بھی حالات جو ہیں ہم اس کو قابو میں کر سکتے ہیں۔ میری گزارش ہے تمام اکابرین مملکت سے کہ تعلیمی اداروں کو کسی صورت میں بند نہیں کرنا چاہیے، اور بچوں کو ریگولر ایجوکیشن دیں تاکہ وہ پریکٹیکل سکلز سیکھیں اور پریکٹیکل لائف میں جب آگے جائیں تو وہ کامیاب رہیں۔ بچے سمجھتے ہیں کہ میں ایک فادر فگر ہوں کالج کے اندر، اور میری بات کو وہ دائیں بائیں نہیں کرتے، وہ بالکل اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی رزلٹ آئے ہیں 3-4 دن پہلے، اور بہت اچھے رزلٹس بچوں نے دیے ہیں۔ یہ تھے جی بریگیڈیئر عبدالحفیظ صاحب، جنہوں نے اپنے خوبصورت تجربے کی بنیاد پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ اچھا رویہ اور سچ کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ والدین اگر بچوں کے ساتھ اخلاقیات سے پیش آئیں گے، اچھا ماحول ان کو فراہم کریں گے، تو معاشرے میں وہی بچہ باپ بن کر ایک بہت بہترین کردار ادا کرے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آئندہ پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔